بسم اللہ الرحمن الرحیم دلدارم اذا قلم امت الروب قسط نمبر 4۔ حد ہے اشفا، بس بھی کرو، سارا بازار خریدو گی کیا؟ ہارون جھنجھلا کر بولا تھا۔ ہارون نے اشفا سے وعدہ کیا تھا وہ خود اسے شاپنگ پر لائے گا، تب کہیں جا کر اشفا نے اپنا رونا دھونا بند کیا تھا اور اب ہارون کی شامت آئی تھی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اشفا نے دل کھول کر شاپنگ کی اور اب آئس کریم کھانے کے لیے ہارون کے پیچھے پڑ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، ہارون نے ہتھیار ڈالے تھے۔ سچی ہارون بھائی آپ بہت اچھے ہیں، خوش ہوتی اشفا ہارون کو بالکل بچی لگی تھی۔ ٹھیک کہتا تھا زریز، بڑی ہو گئی ہے، بچپنا نہیں گیا۔ یہ کیا، اس میں چاکلیٹ فلیور نہیں ہے؟ برق خان جو آئس کریم لایا تھا اس میں زرناب کے پسند کا فلیور نہیں تھا۔ تبھی زرناب منہ پھلا کر بولی، زردادہ پلیز تم لے آؤ نا، میں اٹھانا بھول گیا تھا، شاید میں ضروری کال اٹینڈ کر لوں۔ برق خان نے کہتے ساتھ موبائل کان سے لگایا۔ اچھا میں لے آتا ہوں۔ زردادہ جیسے ہی آئس کریم لے کر مڑا، سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اشفا کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ سر حماد کی بیٹی جو تھی وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اشفا کو دیکھ کر زردادہ خان کو اپنی توہین یاد آ جاتی تھی۔ اس دن زردادہ خان اشفا کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ اشنا میں ایسا کھویا تھا کہ ارد گرد کا ہوش ہی نہ تھا، اور ویسے بھی اشفا کی پشت زردادہ کی طرف تھی، وہ اسے بالکل دیکھ نہ سکا تھا۔ ایک دم دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا، تو اب آئے گا مزہ، سود سمیت بدلہ لوں گا میں، دیکھنا۔ زردادہ خان سر جھٹکتا آئس کریم لیے اپنا ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا لالا، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ کشف پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ کچھ نہیں، آئس کریم پر دھیان دو، سخت لہجے میں جواب دیتا زردادہ خان اپنی آئس کریم کھانے لگا تھا، جبکہ کشف کو اس طرح سے زردادہ خان کا ڈانٹنا بہت برا لگا تھا۔ سنگ دل انسان، تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ برے برے منہ بناتی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہ لو، یہ رہی تمہاری دوست۔ اشفا کے آگے آگے اور زوار اس کے پیچھے نکلی چھپکلی لیے بھاگ رہا تھا، جبکہ اشفا کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ اشنا اور میرال جانتی تھی کہ چھپکلی نکلی ہے، زوار نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور اب پورے گھر میں اشفا چیختی چلاتی گھوم رہی تھی، جبکہ زوار بھرپور انجوائے کرتے ہوئے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یا اللہ کیا ہو گیا؟ زہرا اور صبا بیگم کچن سے سینے پر ہاتھ رکھتی جلدی سے باہر نکلی تھی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں نے ماتھا پیٹا تھا۔ بس کر دے زوار، نہیں تو میں کہہ رہی ہوں چپل اٹھا لوں گی آج میں، صبا بیگم غصے سے بولیں، جبکہ زوار پر بالکل اثر نہ ہوا تھا۔ بالکل اٹھا لیں چپلیں اماں، حضور کس نے منع کیا ہے؟ اشفا کے پیچھے بھاگتے زوار نے جواب دیا۔ آئے ہائے، کوئی اس کی آواز بند کراؤ، کانوں میں درد ہو گئی ہے۔ زہرا بیگم نے اشفا کی چیخوں سے تنگ آ کر کانوں میں ہاتھ رکھے۔ بھاگتے بھاگتے اشفا کو سمجھ نہیں آئی، چھپکلی سے بچنے کے لیے کمرے میں گھسی اور جلدی سے دروازہ بند کیا، جبکہ زوار کو بریک لگ گئے تھے۔ یہ کمرہ زریز شاہ کا تھا۔ لو جی آ گئی شامت، اشفا کو تو اشفا ساتھ میری بھی۔ الٹے پاؤں زوار واپس بھاگا اور اپنے کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ دروازہ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ زریز شاہ واش روم سے نکلا تھا، بنا شرٹ کے، ہاتھوں میں تولیہ لیے۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ سامنے ہی اشفا کو بنا دوپٹے کے اپنے کمرے میں اس طرح دیکھا تو ماتھے پر کئی بل پڑ گئے، جبکہ اشفا کو سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ان کا اپنا روم ہے، پر تیز بھاگنے کی وجہ سے صحیح سے دیکھ نہ سکی۔ اب آنکھیں بند کیے جلاد کی ڈانٹ کی منتظر تھی۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ بنا دوپٹے کے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ 4 قدم کا فاصلہ وہ 2 قدم میں طے کرتا اس تک پہنچا تھا۔ اشفا کی ٹانگیں اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھیں۔ اتنا زیادہ غصہ اسے برداشت نہ ہو سکا۔ آنسو آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب سے وہ چھپکلی سے بولا ہی نہ گیا۔ او شٹ اپ! گھما کر ایک تھپڑ اشفا کے گال پر جڑا تھا۔ تمہارے ڈرامے کبھی ختم نہیں ہوں گے، نکلو! ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر اشفا کو کمرے سے باہر نکالا تھا۔ اشفا کے تو 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ مسلسل بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ زہرا اور صبا بیگم پہلے ہی کچن جا چکی تھیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ آخر ہوا کیا، جبکہ زوار کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ ہو نہ ہو یہ آج زریز بھائی نہیں چھوڑیں گے۔ اشنا اور میرال زوار کو ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھ کر تھک گئی تھیں، پر ابھی تک کوئی نیوز پتہ نہیں چل سکی تھی۔ کم سے کم ان تینوں میں تو ہمت نہیں تھی کہ کمرے سے باہر نکلنے کی۔ برق خان کے سمجھانے کا انداز میرال کو بہت پسند آیا تھا۔ کافی حد تک اس کی جھجک ختم ہو گئی تھی۔ لائٹ پنک سادہ سا ڈریس پہنے، بالوں کو کیچر میں قید کیے، آدھے بال کھلے چہرے پر جھولتی آوارہ سی لٹیں
چیز سے بے نیاز لیپ ٹاپ پر جھکی ای میل چیک کرنے میں مصروف تھی۔ برخان کافی دیر تک پاس کھڑا میرام کو دیکھتا رہا مگر اسے کسی چیز کی ہوش نہ تھی۔ مس میرام، برخان نے دلچسپی سے میرام کو دیکھتے ہوئے پکارا تھا۔ جی سر۔ میرام جلدی سے اپنی چیئر سے اٹھی۔ سب چلے گئے؟ آپ کو نہیں جانا کیا؟ کیا سوری سر، وہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں سوری کی کیا بات ہے، اس میں کیسے جائیں گی آپ؟ اگر مناسب سمجھے تو میں چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ کہاں رہ گیا یہ ہارون کا بچہ؟ روز تو وقت پر آ جاتا تھا، تبھی آج مجھے وقت کا پتہ نہ چلا۔ اپنی ہی سوچوں میں نوٹ نہ کر سکی۔ برخان بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، انسان کو خود سے اتنا بیزار اور لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، ارد گرد کی خبر ہی نہ ہو سکے۔ کہہ کر برخان رکا نہیں، لمبے لمبے ڈکار بھرتا نکلتا چلا گیا۔ میرام برخان کی بات پر کچھ نہ کہہ سکی، وہ ایسی ہی تھی، خود میں مگن، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر اس سب میں وہ اپنا خیال بھی رکھنا جیسے بھولتی جا رہی تھی۔ اگلے دن میرام برخان کو کافی مرجھائی لگی تھی۔ کیوں ہے یہ لڑکی خود سے لاپرواہ، اداس سی؟ میرام کی اداسی برخان کو چبھتی محسوس ہوئی۔ اتنی ساری لڑکیوں کو چھوڑ کر دل سادہ سی میرام پر اٹکا تھا۔ کیا ہو گیا؟ اس کی اداسی کا سبب خود سے اندازے لگاتا برخان بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میرام تیز ترار لڑکیوں کی طرح ہوتی تو کب سے برخان کا اپنی طرف جھکاؤ محسوس کر چکی ہوتی، مگر اسے کسی چیز کی ہوش ہی نہیں تھی، بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ ہائے کیسے ہو برخان، کہاں ہوتے ہو آج کل؟ زارا بنا نوک کیے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ ارے زارا آؤ، بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ بس آفس کے کاموں میں بزی۔ برق کو زارا کا انداز برا تو لگا تھا پر کچھ کہا نہیں۔ اس لڑکی کو تو وہ سالوں سے برداشت کر رہا تھا، اسفند خان کے دوست کی بیٹی تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ زارا کا اپنی طرف جھکاؤ برخان نے بہت عرصے پہلے محسوس کر لیا تھا، مگر اسے زارا جیسی اوپن مائنڈڈ لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ ہارون شاہ اور زریز شاہ کو بہروز شاہ نے 2 دن کے لیے اسلام آباد ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میٹنگ تو ہارون نے ہی اٹینڈ کرنی تھی، لیکن زریز شاہ کو بھی اپنا کچھ کام تھا۔ ساری رات رو رو کر آنکھیں سوج گئی تھیں، زوار سے بالکل بول چال بند تھی۔ اشنا اور میرال کی طرف تو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، سوں سوں کرتی ساری رات رو کر گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی زوار، اشنا اور میرال کان پکڑے لائن بنا کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اشفا نے ایک نظر بھی نہ ڈالی اور سائڈ سے گزرنے لگی۔ پلیز سوری نا، سچی میں وعدہ کرتا ہوں میں خود بتاؤں گا زریز بھائی کو کہ ساری غلطی میری تھی، اور اشنا اور میرال بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ بس زوار نے کان پکڑے کہا تھا، تم جس کو مرضی بتاؤ جا کر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، منہ بسور کر جواب دیا گیا تھا۔ ویسے تم لوگوں کو سکون مل گیا، ٹھنڈ پڑ گئی سینے میں، اب خوش رہو۔ اشفا کے انداز نے تینوں کو ہرٹ کیا تھا۔ پلیز اشفا معاف کر دو نا، سچ میں ہمیں کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، اور پرومس میں بھی جاؤں گی زوار بھائی کے ساتھ، ساری غلطی ہماری ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اشنا نے اشفا کا روٹھنا برداشت نہ ہوا تھا، خود بھی بھیگے لہجے میں کہنے لگی، نہیں کوئی نہیں بتائے گا اس 30 مار خان کو، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، انہیں خود احساس ہونا چاہیے انہوں نے غلط کیا ہے، اور اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ تینوں منہ لٹکائے واپس نکلے تھے۔ اشفا نے کسی کو نہ بتایا تھا کہ زریز نے تھپڑ مارا ہے۔ زوار اور اشنا بھی یہی سمجھے تھے کہ ڈانٹ حد سے زیادہ پڑی ہے، تبھی اس کا یہ حال ہے، مگر ڈانٹ بھی تو بلا وجہ ہی پڑی تھی، جبکہ قصور اشفا کا بالکل بھی نہ تھا، ایسا سوچا تھا انہوں نے۔ شام تک اشفا کو اچھا خاصا بخار چڑھ گیا تھا، زہرا بیگم اس کے پاس سے بالکل نہ اٹھی تھیں، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کتنی بار کہا ہے اونٹ پٹانگ چیزیں مت کھایا کرو، پر نہ جی، ماں کی بات مان لی تو گناہ ملے گا۔ پریشان سی زہرا بیگم حماد شاہ کو بتانے کے لیے اٹھ کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ سوری نا، سچی دوبارہ تنگ نہیں کروں گی، نہ کسی کو کرنے دوں گی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اشنا نے اشفا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، زریز بھائی ڈانٹیں اور اشفا اس قدر سیریس ہو، وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ رات تھک کر جیسے ہی زریز بیڈ پر لیٹا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، پرسکون نہیں ملا۔ کیا ہے، طبیعت کیوں اتنی بے چین ہے؟ اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا، کچھ ہوا ملے تو سکون آئے، تب بھی چین نہ ملا تو سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ اچھا کیوں، کیا ہوا؟ ڈاکٹر پر لے گئے کہ نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے۔ ہارون زوار سے بات کرتا روم میں داخل ہوا، زریز کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ کس کو ڈاکٹر لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے؟ زریز شاہ ہارون شاہ کے پاس آیا تھا۔ اشفا کو بخار ہوا ہے، زوار بتا رہا تھا، بہت تیز، اب بھی ڈاکٹر پر لے کر گئے ہیں،
ہارون نے گھڑی اتارتے جواب دیا، بس اور کچھ نہیں بتایا؟ زوار نے حیرت ہے، میں تو سمجھا تھا ابھی تک رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا ہوگا یا آنسوؤں کی ندیاں بہا دی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ ہارون شاہ نے سوالیہ نگاہوں سے زریز شاہ کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، پھر ڈانٹ کھاتی ہے اور پھر رونے بیٹھ جاتی ہے۔ تھپڑ والی بات وہ گول کر گیا تھا، یہ بات کیوں چھپائی سب سے؟ زریز شاہ حیران تھا۔ حد ہے ویسے زریز، تم بھی کچھ کم نہیں ہو، ہر وقت ہر کسی کو ڈانٹتے رہتے ہو، تھوڑی برداشت پیدا کرو اپنے اندر۔ ہارون نے سمجھایا تھا، بھائی مجھے سب برداشت ہے، بس فضول حرکتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہ چیخنا چلانا اچھلنا کودنا زہر لگتا ہے۔ زریز شاہ نے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ ہارون نے گہری سانس لی، جانتا تھا زریز شاہ کی طبیعت بچپن سے ہی سب سے مختلف تھی، وہ شور شرابہ کرنے والا بچہ تھا ہی نہیں، بس خاموشی سے پڑھتا رہتا اور اپنے کام سے کام رکھتا۔ یہ عادت اب پختہ ہو چکی تھی۔ یہی نہیں، صرف لڑکیوں سے زریز خفا رہتا تھا، یہاں تو بات ہی زریز شاہ اور خود ہارون شاہ تک تھی۔ خیر مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دیں۔ اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موندی، آنسوؤں سے تر چہرہ اس کے سامنے تھا۔ جھٹ سے آنکھیں کھولیں، پھر دوبارہ ہر خیال کو جھٹکتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ لینا لالا، یہ کباب میں نے اسپیشل آپ کے لیے بنائے ہیں۔ کشف ایک ڈش اٹھا کر زردادہ خان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ زردادہ نے صرف کباب لیے تھے، روٹی کے ساتھ کباب اسے بہت پسند تھے۔ زبردست، بہت اچھے بنائے ہیں۔ زردادہ خان کی تعریف پر کشف کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا بات ہے کشف بیٹا، آج تو اپنے لالا کو بھول ہی گئی۔ برق خان نے جب بھی کشف پر پیار آتا بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ کشف کی زردادہ خان کی طرف بڑھتی توجہ وہ محسوس کر چکا تھا، پر جانتا تھا وہ صرف ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ زردادہ خان کی حرکتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ برق خان کشف کو تفصیل سے سمجھانے کا سوچنے لگا اور اسے معلوم تھا کشف ایک معاملہ فہم لڑکی ہی جلد سمجھ جائے گی۔ لالا کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو میں بھول سکتی ہوں بھلا؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کی فیوریٹ فش۔ کشف نے برق کے سامنے ڈش رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کشف آپی، میں بھی رہ گئی ہوں۔ زرناب کے منہ پھلانے پر سب ہنس پڑے۔ کشف ہنستے ہوئے زردادہ خان کو دیکھ کر کہیں کھو سی گئی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب بی جان بھی ان سب کے ساتھ کھانے میں شامل ہوئی۔ جلدی سے بی جان کا پرہیزی کھانا ان کے سامنے لگایا۔ اتنے ڈھیر سارے ملازمین ہونے کے باوجود کشف کھانا خود بناتی تھی، اور جب زردادہ خان آتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کچن کی جانب رخ کرے۔ نت نئے کھانے بنانا اسے اچھا لگتا تھا، مگر زردادہ خان کبھی تو کھاتا اور کبھی ایک نظر تک نہ ڈالتا۔ کشف کی خاموش محبت یک طرفہ تھی۔ زردادہ خان کو کسی کے جذبات کی ذرا پرواہ نہیں تھی، اسے اپنے مطابق زندگی گزارنا پسند تھا، کسی کی مداخلت اسے سخت ناپسند تھی۔ جو بھی تھا، بی بی جان کو بڑی سہولت تھی، ماؤں کی طرح اسے اور برق خان کو پالا تھا۔ ہنا کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، بی بی جان بھی چاہتی تھی کہ کشف گھر میں ہی رہے۔ زردادہ اگر مان جائے تو وہ ایک پل نہ لگائیں کشف کو اپنی بہو بنانے میں، جبکہ زردادہ اپنی مرضی کرنے والا بگڑا ہوا خانزادہ اپنی بی جان کے لیے پہلے سے ہی بہو ڈھونڈے بیٹھا تھا۔ بات تو سنیں، کب تک ایسے چلے گا؟ میرام کی شادی کا بھی کچھ سوچیں، اب تو باقی بچیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں، ان کا بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں؟ 100 طرح کے سوال اٹھتے ہیں، اب دیر نہیں کرنی چاہیے، بس کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر میرام کی شادی کریں۔ صبا بیگم نے بہروز شاہ سے آج بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کیوں، کیا بات ہے جو تمہیں آج یہ بات یاد آ رہی ہے؟ بہروز شاہ صبا کے اندازے سے کچھ سمجھ رہے تھے۔ کیا ہونا ہے، وہ اشرف کی خالہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے رشتہ لانا چاہ رہی ہیں، بھابھی نے مجھے بتایا اور میں نے سوچا آپ سے بات کروں۔ صبا بیگم نے کھل کر بات بتائی تھی، پر حماد نے تو مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا اس بات کا، حماد کو ابھی تک بتایا ہی نہیں۔ زہرا نے ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیں، تبھی تو مجھ سے بات کی تاکہ آپ تک بات پہنچا جائے۔ اشرف ابھی چھوٹی ہے اور جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، میرام سے بھی بات کروں گا، تم پریشان مت ہو، اور بھابھی کو بھی سمجھاؤ اشرف کے بارے میں پریشان مت ہو، نہ ہی جلد بازی میں کوئی فیصلہ کریں، دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ کرتا ہوں میں حماد سے بات، میرام کو بھی دیکھتی ہیں، فی الحال تو بس ہارون شاہ کی تیاری پکڑو، شادی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ بہروز شاہ نے جواب دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرے گا، میں چائے بنا رہی ہوں اپنے لیے، آپ پئیں گے کیا؟ ہاں بھائی، نیکی اور پوچھ جلدی سے لے آؤ، اور زوار سے کہو میری دوائی لا دے، صبح سے کہا ہوا ہے، مجال ہے جو یہ لڑکا وقت پر کوئی کام کر دے، ابھی ہارون یا زریز کو کہا ہوتا تو اسی وقت جا کر لے آتے، اور ایک یہ نکما پتہ نہیں کس پر چلا گیا ہے۔ بہروز کی تقریر اب شروع ہو چکی تھی۔ صبا بیگم جلدی سے کمرے سے نکلیں، جاری ہے۔